بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے پچھلے کئی سالوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو قومی خزانہ ہے، پاکستان کا بجٹ ہے، اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا ہی بڑا بوجھ ہے، اور خاص طور پر جو پینشن کا ہے بوجھ، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب حکومت نے کیا کیا ہے کہ جی پینشن والا معاملہ ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور ہمیشہ سے ہم سنتے تھے کہ جناب ہر کوئی کوشش کرتا ہے، آپ دیہات میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، کوشش ہوتی تھی کہ جی کوئی سرکاری ملازم بھرتی ہو جائے، سرکاری ملازم بھرتی ہو جائے، سرکاری جناب کوئی روزگار مل جائے، ملازمت مل جائے۔ تو پھر یہ ہوتا تھا جی وہ سرکار کے ٹائم الگ ہیں، کوئی شام کو ہو سکا تو ہم جناب کوئی اپنا بھی کام شروع کر لیں گے، کوئی پرائیویٹ پارٹ ٹائم بھی کر لیں گے، اور پھر یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ پر پھر ہمیں پینشن بھی ملا کرے گی اور ملتی چلی جائے گی، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں اکثر پینشن میں اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سرکاری نوکری اگر ملے گی تو پینشن کے بغیر ملے گی۔ یعنی پہلے ہی یہ فیصلہ کر رہی ہے حکومت کہ اب کانٹریکٹ پر زیادہ لوگوں کو رکھا جائے گا، کہ کانٹریکٹ پر رکھا جائے گا اور اس میں صرف وہی سیلری ہوگی، الاؤنسز وغیرہ ہوں گے، کوئی پینشن کا کوئی سین ہی نہیں، کوئی چکر ہی نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو اس کے بعد کانٹریکٹ کے بعد کوئی پرماننٹ ملازمت پر رکھا جاتا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں جناب پکی ملازمت ہو گئی ہے، سرکاری نوکری پکی ہو گئی ہے، تو اس پر بھی دوبارہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ہونے چاہیے رولز، ان کو بھی بدلا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے، دوسری طرف پنجاب حکومت کے والے سے آ رہا ہے جی ٹارگٹ سیٹ کر لیے گئے ہیں کہ 22 کے اب کرنا کیا ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے۔ یعنی یہاں سے پینشن کا بوجھ کم کرنا ہے، پینشن والا سین ختم کرنا ہے، اور کیونکہ جو لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں ان کی یعنی تنخواہ کے علاوہ پینشن تو جا رہی ہوتی ہے، اور پھر ان کی جگہ پر نیا جو شخص آپ بھرتی کرتے ہیں اس کی بھی آپ کو تنخواہ تو دینی پڑتی ہے، تو ساتھ ہی جب وہ ریٹائر ہوگا تو اس کی پینشن۔ تو یہ جس طرح آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے، آپ پتہ ہے پر ملک قرضوں میں ڈوب رہا ہے، تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک طرف یہ چیز ہو رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جی وہ بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں، اور جس طرح یہ کہا جا رہا ہے وہ خطاب کرنے والے ہیں، اور اپنے خطاب میں تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو براہ راست وہ ریلیف کا اعلان کریں گے۔ براہ راست جو غریب ترین طبقہ ہے اس کے لیے پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ریلیف پیکج لا رہے ہیں۔ یہ فواد چودھری صاحب نے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے اس کے بعد یہ بات میڈیا کو انہوں نے بتائی ہے۔ اچھا، اب ایک طرف ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جی مہنگائی سے نمٹنے کے لیے بڑے پیکج کا اعلان آ رہا ہے، اور سیاسی صورتحال بھی لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ اپنے وزراء سے ناراض بھی نظر آ رہے ہیں کہ جناب کس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران میں آئی ایم ایف کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ جی مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ جی اسی ہفتے ان پر سائن ہو جائیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ، لیکن جو وہ چاہ رہے تھے جی اسٹیٹ بینک کو بالکل ہی انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے، اس کے لیے ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے، وہ ہم نے بتایا ہم نہیں کر سکتے۔ جتنا وہ چاہ رہے تھے کہ جی بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا جائے، ہم اتنا نہیں کریں گے۔ تیل کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ پیٹریم لیوی جتنی آئی ایم ایف چاہ رہا تھا اتنی نہیں ہم بڑھائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ بڑھانی ہوگی، یہ سب کرنا ہوگا۔ تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک فیصلہ ایسا حکومت لے رہی ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں لیتی تو پھر یہ بجٹ نہیں بن سکتا اس طرح سے، اور کہیں نہ کہیں آنے والی حکومتوں کو بھی اس طرف چلنا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ سرکار کا جو سائز ہے، حکومت کا سائز، وہ کم کرنا ہوگا۔ یہ ہم سنتے تھے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کابینہ کا سائز کم کریں گے، لیکن اتحادی ناراض ہو جائیں گے، دیگر لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو وہ پھر کابینہ کا بھی بہت بڑا سائز ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے سرکاری نوکریاں جی ہم دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں تاکہ ہمیں ووٹ مل سکیں، وہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا۔ اسی طرح سے اسٹیل مل بیٹھ گئی، اسی طرح سے پی آئی اے بیٹھ گیا، اسی طرح سے وابڈا کے جی بس جہاں ضرورت بھی نہیں ہے اتنے لوگ بھرتی کرتے چلے جاؤ۔ اور ترقی یافتہ ممالک میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر زیادہ آگے آتا ہے، حکومتیں صرف اس طرح کی اپرچونٹیز دیتی ہیں کہ وہاں پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ حکومت خود سے کم اپنے اوپر بوجھ لیتی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ جناب حکومت ہی بیٹھ جائے۔ تو ہمارے ہاں تو اس سے الٹا ہی کام چلتا رہا۔ اب اکتوبر میں مہنگائی اس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، یہ خبر ہے۔ ایک ضرور اچھی خبر آئی ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر مسلسل نیچے جا رہا ہے، اس کی قدر کم ہو رہی ہے، اس سے ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کچھ حد تک، جس طرح سے تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو کچھ حد تک تو کم از کم کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ ہاں، یہ مشیر خزانہ جو ہیں انہوں نے تو یہ بات سنا دی ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، اس سے بھی ڈالر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیچے آئے گا، ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی۔ مگر اگر آپ مشیر تجارت کی بات سنیں
جہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی ایکسپورٹ ریکارڈ سطح پر ہو رہی ہیں اور اس میں بھی ریکارڈ بن رہا ہے، لیکن ساتھ آپ دیکھیے کہ درآمدات میں بھی ریکارڈ بن رہا ہے، اور وہ کہہ تو رہے ہیں کہ جناب 40% اس طرح کی درآمدات ہو رہی ہیں جو انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہیں، جس کا مطلب انڈسٹری گرو کرے گی، وہاں روزگار بنے گا، پھر ایکسپورٹ اور زیادہ ہوگی تو ہم ڈالرز کمائیں گے، اتنے ڈالرز آ جائیں کہ پاکستان جو ہے پھر آسانی سے اپنی خریداری کر سکے، غریب آدمی کو ریلیف دے سکے، ڈالر بھی کچھ نیچے آئے، باہر کی چیزیں جو ہم خرید رہے ہیں جس میں خوراک بھی ہے وہ بھی کچھ سستی ہو سکے۔ لیکن دوسری طرف گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، درآمدات ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ نہیں رک رہی۔ ایک یہ مسئلہ اس حکومت کے لیے بن گیا ہے کہ جب یہ گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو درآمدات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ جناب وہ ڈالر کی کمی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت لگ رہا ہے کہ حکومت مشکل میں بری طرح سے گھری ہوئی ہے۔ اچھا، جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین والی پینشن تھی اس کا جو معاملہ تھا اس کی پوری ڈیٹیل سن لیجئے کہ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو اب پینشن نہیں ملے گی، سرکاری ملازمین کی پینشن حکومت پر بوجھ بننے لگی ہے، پنجاب حکومت اب پینشن فری نوکریاں دے گی، محکمہ خزانہ پنجاب نے پینشن اصلاحات پر مزید ورکنگ بھی شروع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں جہاں دیگر مالیاتی پالیسیوں بارے جائزہ لیا گیا، وہیں پینشن ریفارمز کے حوالے سے بھی بحث ہوئی ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے ریگولر پوسٹوں پر پینشن فری بھرتیوں کی تجویز دی ہے۔ پینشن فری جناب، کہ پینشن نہیں ہوگی ویسے آ جاؤ۔ پنجاب میں سرکاری بھرتیوں کے لیے کانٹریکٹ ملازمین کی بھرتی کو ترجیح دی جائے گی اور کانٹریکٹ پر تعینات ملازمین کو صرف تنخواہ اور الائنسز ہی دیے جائیں گے۔ پھر یہ کہ جی کانٹریکٹ سے مستقل ہونے والے ملازمین کے لیے پینشن پالیسی تبدیل ہوگی جس کی باقاعدہ کابینہ سے منظوری لی جائے گی، اور آئندہ سال کا بجٹ 22 اہداف پر مشتمل ہوگا۔ پنجاب حکومت نے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بتا دیا ہے کہ صوبے بھر سے غربت، بھوک کا خاتمہ، محفوظ خوراک اور غذائیت کی بہتری، متوازن زراعت پنجاب حکومت کا اولین ہدف ہوگا۔ پنجاب میں صحت مند زندگی، بنیادی طبی سہولیات کی فراہمی اور تعلیم کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، یہ ٹارگٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں۔ پھر صنفی فرق کا خاتمہ، خواتین لڑکیوں کو تمام شعبے میں مناسب نمائندگی دی جائے، پانی اور سیویج کی یکساں سہولیات، توانائی کے بحران کا خاتمہ، معاشی استحکام، روزگار کی فراہمی بھی پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شامل ہوگا۔ صنعتوں کا فروغ، رسد و ترسیل کے ذرائع کی بہتری اور دوسرے ممالک کے ساتھ مساوی بنیادوں پر تجارتی پالیسی کو فروغ دیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ جی کہ ماحولیاتی تبدیلیوں، اس کے اثرات، دریاؤں، سمندر کے پانی کو محفوظ بنانا بھی حکومت نے ترجیحات میں شامل کیا ہے۔ ماحولیاتی نظام کے توازن، جنگلات کے فروغ اور میدانی علاقوں میں ماحول دوست اقدامات کیے جائیں گے۔ پرامن معاشرہ، انصاف کی فراہمی اور احتساب سب کے لیے نعرے پر عملی طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ اگلی دفعہ کے لیے اب سوچا جا رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے جی پینشنز کے حوالے سے اب نہ سوچا جائے کہ اب جو نوکریاں ملیں گی ان میں کوئی پینشن بھی ملے گی، تو یہ چکر جناب ختم کیا جا رہا ہے۔ اور آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا یہ حکومت کا صحیح قدم ہے یا غلط ہے؟ حکومت ان پاپولر ڈیسیجن لے رہی ہے۔ ابھی یہ بھی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ جی جو وزیر اعظم کے ثوابدیدی اختیارات تھے، پلاٹ بانٹے جا سکتے تھے، وہ بھی اختیار ختم کر دیا گیا وزیر اعظم کا، یعنی سرکاری طور پر آپ زمین لے سکتے ہیں اور پھر آگے کسی کو دے سکتے ہیں، ایسا اب کچھ نہیں ہے۔ تو کیا آپ ان فیصلوں کو سراہتے ہیں؟ یہ درست فیصلے ہیں؟ سرکاری جو ملازمتیں تھیں ان میں جو پینشن ملا کرتی تھی اس کو ختم کرنا، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔